نیپال کبھی مکمل طور پر کسی غیر ملکی طاقت کے زیر تسلط نہیں رہا اور اس کی آزادی کبھی بھی کسی مخصوص تاریخ پر حاصل نہیں ہوئی۔ تاہم 240 سالہ بادشاہت 2008 میں ختم ہوئی، جس کے بعد یہ ایک جمہوریہ بن گیا اور اب یہاں مخلوط حکومت ہوتی ہے۔ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں کرفیو نافذ، فوجی گشت پر مامور، پارلیمان اور اہم سڑکوں کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ سابق چیف جسٹس سشیلا کرکی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جنریشن زی احتجاجی مظاہرین کی درخواست پر عبوری حکومت کی قیادت قبول کر لی ہے۔ یہ پیش رفت 2 روزہ خون ریز کرپشن مخالف احتجاج کے بعد سامنے آئی ہے، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم کے پی شرما اولی مستعفی ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر پابندی کے اعلان کے بعد حالات کشیدہ ہونا شروع ہوئے۔ اگرچہ پابندی واپس لے لی گئی، لیکن پیر کو پولیس کی جانب سے مظاہرین پر آنسو گیس اور ربر کی گولیوں کے استعمال کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک ہوئے۔ بدھ تک ہلاکتوں کی تعداد 25 تک پہنچ گئی اور 633 افراد زخمی ہوئے۔ نیپالی فوج نے کہا ہے کہ متعلقہ فریقین حالات کو قابو میں لانے اور بحران حل کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مظاہرین اور حکام کے درمیان مذاکرات کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری رمن کمار کرنا کے مطابق نوجوان مظاہرین نے کرکی کو عبوری وزیر اعظم کے طور پر تجویز کیا ہے، جسے کرکی نے بھارتی نیوز چینل CNN نیوز 18 سے گفتگو میں تسلیم کیا کہ جب انہوں نے مجھ سے درخواست کی تو میں نے قبول کر لی۔ واضح رہے کہ پیر اور منگل کے دوران مشتعل مظاہرین نے پارلیمان کی عمارت کو آگ لگا دی، جس کے باعث اندرونی ہال جل گیا، جبکہ عمارت کا بیرونی حصہ بری طرح متاثر ہوا۔ وزیر اعظم اولی کی نجی رہائش گاہ سمیت وزراء کے گھروں، سپریم کورٹ اور دیگر سرکاری عمارتوں کو بھی نذر آتش کر دیا گیا۔ جلتی ہوئی گاڑیاں اور ملبہ کھٹمنڈو کی سڑکوں پر بکھرا رہا۔ تاہم بدھ کو نوجوان مظاہرین کے بعض گروہ نقصان زدہ عمارتوں کی صفائی اور ملبہ ہٹانے میں مصروف دکھائی دیے۔